السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ وقال اللہ تعالی ان تشکروا یرضہ لکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دین ایمان کی رہنمائی دی ہے، ہدایت دی ہے۔ روحانیت اور مادیت ان دونوں کا شکر بجا لانا خدا کے احسان کو مان لینے کے برابر ہے، اور اس کو شکر گزاری کرتے ہیں۔ لغت میں کہتے ہیں کہ جو گائے، بھینس، بکری، اونٹنی تھوڑا چارہ کھا کر زیادہ دودھ دیتی ہے تو اس کو شکر گزاری کہتے ہیں۔ تو جو خدا نے دیا اس پر احسان بجا لانا، اس کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس نعمت کو اس کے اہم مقاصد اور ان کی غرض و غایت کے مطابق استعمال کرنا اس کے احسان مندی کا تقاضا ہے، اور یہ بہت بڑی پھر اعلیٰ عمدہ مثال بن جاتی ہے اخلاق کی، اور عبادت گزاری بن جاتی ہے خدا کے نیکی اور احسان کو ماننے کی وجہ سے۔ تو جو یہ نعمتوں کا استعمال غلط کرتا ہے وہ احسان شناسی نہیں کرتا، وہ ناشکری کرتا ہے۔ اس شکر گزاری کو امانت داری بھی خدا نے کہا ہے، اور اس کے خلاف کرنے کو خیانت بھی کہا ہے۔ جیسے سب سے بڑی آنکھوں کا نور ہے اور دل کی بصیرت ہے، تو یہ دل کی بصیرت ایمان تک لاتی ہے، خدا تک لاتی ہے، آخرت اور جنت تک لاتی ہے، اور دنیا کی یہ نعمتوں کو دیکھ کر ان کے مطابق اس کا استعمال شکر گزاری ہے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ اور خیانت کیا ہے کہ جو نگاہ کو جس کام سے روکا گیا ہے، اس مناظر یا اس نظر یا اس حس کو دیکھنے کی کوشش کرنا، یہ اس کا غلط استعمال ہے، اس کو خدا نے خیانت کہا ہے۔ اب اس میں زبان بھی ہے، اس میں کان بھی ہیں، اس میں جسم کے تمام اعضاء ہیں۔ یہ پھر شکر گزاری گویا کہ اعلیٰ اخلاق بن جائے گا اگر وہ نیکی بن جائے گی۔ تو اس میں سیرت نبوی جو آخری ہے، اس کے بعد تو محشر اور قیامت ہونی ہے، اور آخری ورژن خدا کی رضا کا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے کمال اخلاق پر رہ کر بندوں کی ساری رہنمائی کر دی ہے، اور مشکل ترین زندگی جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں پہ رہ کر گزاری ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ دیا کریں۔